جب تم اعمال شروع کرو تو when you start your اعمال، پہلی جو 2 رکعت نماز پڑھنا وہ شکر کی نماز پڑھنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہیلتھی آج رات کی رات صحت دے دی، ورنہ میں بیمار ہو جاتا، ورنہ مجھے کچھ ہو جاتا، میں آج کی رات کی فضیلتیں، آج کی رات کی برکتیں رحمتیں نہیں لے سکتا تھا، تو نے مجھے ہیلتھی رکھا۔ اسی لیے پہلی جو نماز پڑھنا وہ شکر کی نماز پڑھنا، 2 رکعت بچوں سے بھی پڑھو۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہاری رحمتوں کو نعمتوں کو بڑھا دے گا، آج کی رات کی فضیلت دے گا۔ یہ اتنا بہترین موقع ہے کہ آپ کو سال بھر کا جو کچھ آپ کے پرابلمز ہے، جو کچھ آپ کے مسئلے ہیں، وہ آج کی رات اور کل کی صبح حل کر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب ولادت باسعادت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی تقریر ہے۔ بگ نائٹ کا آغاز ہو گیا، بگ نائٹ، اس سے بڑی رات کوئی نہیں۔ شعبان کی سب سے بڑی رات پہلی شعبان سے شروع ہوا، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت سے، پھر مولا حسین علیہ السلام، پھر مولا عباس علیہ السلام، پھر بیمار کربلا علی ابن حسین علیہ السلام، پھر شہزادے علی اکبر علیہ السلام، پھر شہزادے قاسم علیہ السلام، اور اب شعبان کا جو پیک ہے اس میں ہم داخل ہو گئے۔ یہ وہ رات میں داخل ہوئے کہ جس کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، اتنی بلیسنگ ہے۔ رات چھوٹی ہے، اعمال زیادہ ہے۔ اپنی پوری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات آئی ہے، کمپلیٹ ڈیسٹینی بدلنے والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کا انتظار زمین سے زیادہ آسمانوں میں ہو رہا تھا، زمین سے زیادہ آسمانوں میں اس رات کا انتظار ہو رہا تھا کہ یہ رات آئے اور یہ رات ڈھلے۔ کل کی صبح کا جو انتظار ہے نا، اس لیے کہ کل کی صبح اس امام کی ولادت ہے دوستو کہ جس کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ یوما ندو ہو کلو اناسم بے امامہم، اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس امام کی ولادت ہے کہ جس کے لیے اللہ کا رسول کہتا کہ جو امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے وہ جہالت اور کفر کی موت مرے گا۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، یہ بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ جو امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے گا وہ جہالت اور کفر کی موت مرے گا۔ تو ہمارے لیے بگ نائٹ کا آغاز ہوا۔ تو بس دوستو، آج کی رات کے اعمال کہ آج کی رات کرنا کیا چاہیے۔ آج کی رات 12 رکعت جو نماز ہے وہ ضرور پڑھو، 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے ضرور پڑھو، آپ کو ہر کتاب میں مل جائے گی۔ اس کے بعد آج کی رات زیارت امام حسین، اس کا اتنا اجر ہے۔ یہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ وہ امام سے روایت ہے کہ جس کو دشمن نے صادق کہا، وہ امام، چھٹا امام اپنے اصحاب کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ امام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کیا کہا کہ کیا تم لوگ، شعبان کا مہینہ ہے، 14 شعبان سے پہلے، کیا تم لوگ نبی آدم سے لے کے، پلیز ایک جملہ غور سے سنو، نبی آدم سے لے کے آخری نبی تک، انہیں میرے جب تک 1,24,000 1,24,000 نبیوں سے شیک ہینڈ کرنا چاہتے، مصافحہ کرنا چاہتے، ملنا چاہتے۔ لوگوں نے کہا مولا ہاؤ اٹ از پاسبل، آپ کہہ رہے کہ نبی آدم 18,000 ایئرس اپروکسیمیٹلی، ہر نبی جس میں 4 اولی العزم پیغمبر ہے، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، ہاؤ اٹ از پاسبل کہ میں 1,24,000 سے ملاقات کروں؟ ہاں، کیسے شکن کروں؟ جس میں اس وقت کہہ رہے آپ کے جد کو بھی دنیا سے جا کے 100-150 سال ہو گئے، ہاؤ کین وی میٹ دیم؟ تو اس وقت امام نے کہا کہ اگر کوئی پلیز 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 غور سے سنو، اگر کوئی شخص تم میں سے میرے جد حسین ابن علی کی زیارت 15 شعبان، یعنی آج کی رات کوئی میرے جد کی زیارت کرے گا، آج کی رات کوئی میرے جد کی زیارت کو جائے گا، کربلا میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ زیارت امام حسین کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ کہا کہ اگر آج کی شب کوئی زیارت میرے جد کی زیارت کو جائے گا،
زیارت کرے گا اور زیارت پڑھے گا تو اللہ وہ اجر دے گا. پوچھا کیسے؟ تو کہا آج کی پلیز جملہ بہت امام کے جملے میں آپ کو دہرا رہا ہوں. آج کی رات نبی آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی اللہ سے کہتا کہ پروردگار آج نیمہ شعبان کی رات ہے اور ہم جا کے اپنے حسین ابن علی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ اگر نیمہ شعبان ہے تو امام حسین کا وہ سیکریفائس کی وجہ سے. آج اگر کلمہ ہے، اگر مور دین 1 بلین مسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے، اگر کعبہ ہے تو صرف وہ سیکریفائس کے نتیجہ ہے جو مولا حسین کا سیکریفائس تھا کربلا میں 61 ہجری عاشورے کے دن. تو نبی تو جانتا ہے، نبی آج ہر نبی کہتا ہے کہ پروردگار تو اجازت دے کہ ہم نیچے زمین پہ جائیں اور جا کے کربلا میں مولا حسین کی زیارت کریں. تو امام یہ کہتا، امام یہ کہتا، امام یہ کہتا، امام یہ کہتا، عابد بلرابی کے جملے نہیں، میرے امام کے جملے. امام کہتا کہ جو بھی آج کربلا مولا جائے گا اور زیارت کرے گا، وہ سارے نبی جو آتے ہیں وہ سارے زائرین سے ہاتھ ملاتے ہیں. اگر ہمارے حالات، ہمارے پاس معرفت ہو، ہم پائس ہو تو ہم زیارت بھی کر سکتے ہیں، سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن ہاتھ ضرور ملاتے ہیں. آپ امیجن کرو نبی آدم سے لے کے خاتم تک اتنے نبیوں سے کل تم کو ہاتھ، آج کی رات ہاتھ ملانا. اگر معصوم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جائے، میری تو بخشش ہو جائے، پھر وہی ہاتھ میں آسمان کی طرف بلند کرو اور بلند کر کے دعا کرو تو ان ہاتھوں کی برکت سے میرے ہاتھ میں اللہ کی رحمت آ جائے. اسی لیے کہا کہ آج کی رات صبح صبح جب تم نماز شب پڑھنا، نماز شب پڑھ کے جب تم دعا ہاتھوں کو اٹھانا زیارت امام حسین پڑھ کے، تو سارے لوگ ملیں گے. تو اس وقت اصحاب نے کہا مولا سب کے لیے تو پاسبل نہیں ہے، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جان نہیں سکتے، حالات خراب ہو جائیں، فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے جانا، کیسا پھر کہ اس کو یہ سعادت نہیں ملے گی، اس کو یہ سعادت نہیں ملے گی. یہ کرم مولا ہے، کرم مولا، یہ بلیسنگ آف اللہ ہے، معصومین کا کرم ہے. امام نے کہا نہیں، اگر کوئی نہیں جا سکتا، مثال کے طور پر جیسے آج کل کے حالات ہیں، کوئی نہیں جا سکتا، پلیز پلیز غور سے سنو، اگر کوئی نہیں جا سکتا تو آج کی رات اگر تم نے زیارت امام حسین، نیت کیا کرو گے کہ بس زیارت، پلیز غور سے سنو نیت، کہ 1,24,000 نبیوں کا ہاتھ ملانا ہے تم کو. اگر تمہارے گھر میں بیک یارڈ ہے، فرنٹ یارڈ ہے، زیر سما پڑے تو اور اچھا، اگر نہیں پڑھ سکتے تو اپنے روم میں پڑھو، اپنے ڈرائنگ روم میں پڑھو، کوئی مشکل نہیں. نیت کرو کہ میں زیارت امام حسین نیمہ شعبان، یہ ضرور بولو، شب ولادت امام زمانہ نیمہ شعبان پڑھتا ہوں. اب سنو پلیز نیت، اور اس زیارت کو میں گفٹ کر رہا ہوں شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، 14 معصومین کو، اور مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون کو. یہ ہو گیا، اور ڈیٹیل ہے بس میں یہاں روک رہا. اس کے بعد دیکھو، اس کے بعد یہ نیت کرنا کہ میں یہ زیارت امام، پلیز غور سے سنو، زیارت امام حسین میں سارے مرحومین کے بیہاف میں پڑھ رہا یا پڑھ رہی. اس لیے کہ آج مردوں کی عید کا دن رات بھی ہے. آج کی رات سارے مرحومین they are just waiting for you people, waiting. کیا ویٹ کر رہے کہ کوئی نہ کوئی آج تحفہ آئے تو ہماری عید ہو جائے نیچے. وہ لوگ عید کے لیے آپ سے ویٹ کر رہے کہ کوئی آپ گفٹ بھیجیں گے تو ان کی عید ہوگی، گفٹ نہیں بھیجیں گے تو وہ عید نہیں ہوگی. آج ان کی قبر میں ان کی مغفرت ہونا ہے، تو آپ زیارت امام حسین اگر ان کو پڑھ کے آج گفٹ کر دو، تم یقین کرو اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں کہ جب تک وہ لوگ زندہ تھے مولا حسین کی زیارت پڑھتے تھے. آج نہیں پڑھ سک رہے، آج منو خاک کے نیچے، آج نیچے پریشان ہیں، ان کو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ رات رکھی ہے ہماری مغفرت کے لیے، تو بہترین شاید میرا بیٹا مجھے بھیج دے، شاید میری بیٹی مجھے بھیج دے، شاید میرے گرینڈ چلڈرن مجھے بھیج دے. تو جو سن رہا میں ان سب کو بول رہا، پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا کہ اپنے سارے مرحومین کے بیہاف میں آج زیارت امام حسین پڑھنا، اور یہ بولنا کہ پروردگار یہ نیمہ شعبان کی رات ہے، تیری حجت نے کہا ہے کہ 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرنے کا ثواب ملتا. ہم زیارت امام حسین اپنے مرحوم
مرحوم باپ، اپنی مرحوم ماں، اپنے مرحوم بھائی، اپنی مرحوم بہن، اپنے رشتہ دار. اس کے بعد بولو جمیع مومنین و مومنات، تمام محبان. یہ جملہ ضرور بولو. مومن تو سبھی ہے لیکن محب آل محمد کو بھی یاد کرنا، اس لیے کہ حدیث کسا میں آپ پڑھتے ہیں شیعتنا و محبینا ہے، شیعہ بھی اور محب بھی. میں اپنے آپ کو مومن نہیں بولتا، میں تو محب ہوں. مومن تو سلمان ہے، مومن تو ابو ذر ہے، مومن تو میثم و تمار ہے. میں تو گناہگار، میں مولا محب بھی بول دے تو میرے لیے بخشش ہو جائے گی. تو بہرحال تو یہ نیت کرنا کہ پروردگار سارے محبان آل محمد، شیعہ میرے مولا کے شیعہ اور عزاداران حسین کے، ان کے بہاف میں آج کی رات پڑھ، اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس کی طرف سے پڑھا. اس کے بعد یہ بول، پلیز غور سے سن، اس کے بعد یہ بولنا کہ آج کی رات اللہ جو ان کی طرف سے پڑھا جو جتنے بیمار ہیں جو نہیں پڑھ سکتے ان کی طرف سے پڑھا. ہم کو اللہ نے صحت دی، ہم پڑھ سک رہے، لیکن جو بیمار ہیں ہم ان کی طرف سے نہیں پڑھ سک رہے. تو یہ دعا کرنا، یہ سارے بیماروں کے بہاف میں بولا کہ تم بیماریوں سے بچ جاؤ گے. اس کے بعد زیارت کتنی دیر کا عمل ہے یہ؟ جسٹ 5 to 6 منٹ. زیارت ہماری ساتھ کتنی دور؟ بٹ دس زیارت ٹونائٹ تمہارے سارے ڈیزائرز، ساری دعائیں قبول کرا دیں گے. یہاں سے مانگو گے، یہاں سے، زبان سے نہیں. not from your tongue, not from your tongue, from your heart, from your heart. اگر تم کرو گے تو اللہ تمہاری عزت یہ عمل ضرور کرنا. اور پلیز کل کی شب کی مجلس اہل بیت چینل پہ میں نے بولا تھا کہ صدقہ ضرور دینا. ابھی بھی چانس ہے، بیک ہوم فون کرو یار، فون کر کے انڈیا پاکستان میں صدقہ دلا دو. آج وہاں پہ بھی ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. آج کی رات جب مصلی پہ جانا اعمال کے لیے تو صدقہ ضرور دینا. صدقہ دے کے اعمال کے لیے جاؤ تو پھر دیکھو کہ تمہارے اعمال قبول کیسے ہوتے. یہ کرنا. غریب کے لیے عید کرنا، ایک مومن کی عید کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ہو گیا، دو چیز ہوگی. زیارت امام حسین. اب نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام بتاتا. یہ نماز آئی کیسا ہمارے پاس؟ جعفر طیار، جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کون تھے؟ جس کو معلوم ہے وہ معلوم ہے. اب غور سے سننا، یہ میں بول رہا اتنی بڑی بات بول رہا، غور سے سنو. فقہ جعفری کی موسٹ ریکمینڈڈ نماز، اس سے زیادہ ریکمینڈڈ نماز کوئی نہیں کہ تم پڑھو اور تمہارے حالات کھلے. پھر بول رہا تم پڑھو اور تمہاری، اس لیے کہ یہ نماز کو اللہ کے رسول نے ہم کو دیا. یہ جعفر طیار امام علی کے، میرے مولا کے بڑے بھائی، ایلڈسٹ بردر ہیں. جناب ابو طالب کے تھرڈ سن ہیں. جناب ابو طالب کے تھرڈ سن ہیں. آپ کے بڑے بیٹے طالب تھے جسے آپ ابو طالب کہلائے. سیکنڈ سن جو تھے جناب عقیل ابن ابو طالب، جناب مسلم ابن عقیل کے بابا. بہت 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 دعائیں قبول ہوتی. جناب اللہ ہم کو جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، جو مسجد کوفہ کے اندر ہے. اگر کسی کو اولاد نہیں ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے، تو جناب مسلم کے روضے پہ جا کے اگر وہ دعا کرے اور یہ بولے کہ مولا اگر آپ مجھے بیٹا دیں گے تو میں آپ کے بابا جناب عقیل کا نام رکھوں گا. اللہ اولاد دیتا ہے. اتنا بڑا جناب عقیل کا رتبہ ہے. سیکنڈ سن جناب عقیل ہے. تھرڈ سن جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. جناب جعفر طیار کون ہے؟ جناب جعفر طیار جو ہے یہ شہزادی زینب کے اور شہزادی ام کلثوم کے فادر ان لا ہے. آپ کے دو بیٹے، آپ کے بڑے بیٹے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے شہزادی زینب کی شادی ہوئی، اور محمد ابن جعفر طیار سے شہزادی ام کلثوم کی ہوئی. میرے مولا نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی اپنے بڑے بھائی کے بچوں سے کی، یعنی فرسٹ کزنز کے ساتھ شادی ہوئی تھی. آج جو ایک مسئلہ ہے یہ بھی ویسٹ کا کہ ہم یہ کزن ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس سے میں شادی نہیں کرتی یا اس سے شادی میں نہیں کرتا. یہ جو پرابلم ہے نا، اس پرابلم کو ہٹاؤ. یہ
کھوج نہیں ہے. اگر حلال ہے محمدی قیامت تک حلال ہے, حرام ہے محمدی قیامت تک حرام ہے. تو اگر تمہارے کزنز کے ساتھ تمہاری شادی ہو رہی تو کوئی ڈسیبل بچہ پیدا نہیں ہوتا. یہ نکال دو ذہنوں سے. یہ ویسٹ کی, یہ عیسائیت اور یہودیت کی باتیں ہیں, لیکن یہ اسلام اس کو پرمٹ نہیں کرتا. اسلام نے اگر حلال کیا ہے, سب سے بڑی ہمارے پاس نس تو شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کی ہے کہ اب آپ کے فرسٹ کزن سے دونوں میری شہزادیوں کی شادی ہوئی تھی. اب سنو, جناب جعفر طیار سے مولا علی علیہ السلام کے دو رشتے ہیں. پہلا رشتہ سگے بڑے بھائی ایلڈسٹ بردر, اور فورتھ سن جناب ابو طالب کے میرے مولا تھے. جناب ابو طالب کو 7 اولاد ہیں, 7 بچے ہیں, 4 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں. سب سے ینگسٹ جو تھے وہ میرا مولا تھا. جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے بعد میرے مولا تھے. 4 بیٹے 3 بیٹیاں. جناب جعفر طیار, میرا میں تیزی جا رہا, میرا وقت ہو گیا. جناب جعفر طیار جب اسلام مکے میں تھا, 5 سال کا اسلام تھا, 5 ایئرز اولڈ, اور مکے میں کافر اور مشرکین بڑا اللہ کے رسول کو ستا رہے تھے, لوگوں کو مار رہے تھے, بلال کو کھینچ رہے تھے پتھروں پہ. ایک ظلم عظیم ہو رہا تھا سرکار کے اوپر, جو اللہ کے رسول نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. وہ لوگ ایک پہاڑ توڑ دیا مصیبت کا. تو نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے 70, اس کو ان کے ساتھ جناب جعفر طیار کے ساتھ اسلام کی پہلی ہجرت, یہ پہلی ہجرت ہے اسلام کی. اللہ کے رسول نے جناب جعفر طیار سے کہا, 70 مسلمان جو نئے نئے ہوئے تھے, کہ تم ان لوگوں کو لے کے ان کی جان کو بچانے کے لیے تم افریقہ چلے جاؤ. تو جناب جعفر طیار افریقہ چلے گئے. آج جو افریقہ میں مسلمان ہوئے, اسلام آیا, وہ جناب جعفر طیار کی تبلیغ ہے. تو جناب جعفر طیار جب مکے سے گئے تو اس وقت اسلام مکے میں تھا, 5 سال کا اسلام تھا. واپس کب آئے؟ آلموسٹ 12 13 یا 14 برس کے بعد آئے, 14 ایئرس کے بعد واپس آئے. جب گئے تھے اسلام مکے میں تھا, جب واپس آئے اسلام مدینے میں آ گیا تھا. اور مدینے میں بھی وہ زمانہ تھا 3 اسلامک بیٹلز ہو چکی تھی, انہیں جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خندق کمپلیٹ ہو گئی تھی, اور 4th اسلامک بیٹل ہو رہی تھی خیبر میں. جناب جعفر طیار مدینہ منورہ آئے, اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے. مدینہ منورہ آئے اور آنے کے بعد دریافت کیا, معلوم کیا کہ اللہ کا رسول کہاں ہے, تو پتا چلا کہ آپ لشکر کو لے کے خیبر گئے ہوئے ہیں, اور وہاں سے خیبر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹرز کے اوپر ہے. میں نماز کی کیسا نماز آئی ہمارے پاس وہ بتا رہا آپ کو. تو اس کے بعد جناب جعفر طیار مدینے سے آل دا وے خیبر آئے. جب خیبر پہنچے تو اب میری طرف دیکھنا, لک ایٹ می پلیز, لک ایٹ می پلیز. اب جب خیبر پہنچے تو یہ حال تھا کہ وہ وقت تھا, وہ ٹائم تھا کہ 39 ڈیز کے بعد 40th ڈے میرا مولا آ کے جنگ کو فتح کیا. پوری وہ جنگ, میں جنگ نہیں پڑھا, جنگ کو فتح کیا, وکٹری ہوئی, خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا, مرحب کو مولا نے قتل کر دیا, در خیبر کو اکھاڑ دیا, مسلمانوں کا لشکر کو مال غنیمت مل رہا تھا. اب سین یہ بنا کہ خیبر کے قلعے سے, فورٹ سے میرا مولا ٹورز اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف آ رہا. ادھر سے جناب جعفر طیار پہنچے, دونوں, اور ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے, ایک ہاتھ میں مرحب کا سر ہے میرے مولا کے. دونوں کو لے کے میرا مولا جھومتا ہوا آ رہا. جب آ رہا تو سامنے بڑے بھائی جعفر طیار سے ملاقات ہوئی. آفٹر آلموسٹ 14-15 ایئرس دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ملے, ایک دوسرے کو حق کیا. حق کرنے کے بعد دونوں اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف چلے. اللہ کا رسول ظاہری طور پر میرے مولا کا انتظار کر رہا, لیکن اللہ کا رسول جانتا ہے کہ جعفر طیار بھی آنے والے ہیں. دونوں, پلیز میری طرف دیکھو, دونوں بھائی اللہ کے رسول کے خیمے میں انٹر ہوئے. جیسے ہی انٹر ہوئے اللہ کا رسول مولا کو, جعفر کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا. کھڑے ہو کے سب سے پہلے میرے مولا کو زور سے حق کیا, مبارکباد دی, خیبر کی فتح کی. اس کے بعد جناب جعفر طیار کو حق کیا. حق کر, اب جملہ سننا صرف, حق کر کے کہا جعفر میں کس کی خوشی بناؤں, کس کی خوشی بناؤ, خیبر کی فتح کی یا تمہاری واپسی کی؟ جعفر طیار کی واپسی کو اللہ کے رسول نے خیبر کی فتح سے لے جا کے ملا دیا. کہا کس کی خوشی بناؤ, خیبر کی فتح کیا تمہاری واپسی کی. اس کے بعد آپ دیکھو اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں کو شولڈر پر رکھا, شولڈر پر رکھ کے جناب جعفر طیار سے کہا, کیا کہا کہ جعفر
اب جملے غور سے سنو، اس نماز کی امپورٹنس بتا رہا۔ جعفر نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا، یہ گفٹ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا۔ جو بھی یہ نماز پڑھے گا، جو بھی یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا، اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہوں گی جو کاؤنٹلیس ہے۔ اللہ اتنی حاجات بھی ہوگی تو اللہ پورا کر دے گا۔ ایک سوال پڑھے محمد والے محمد، اتنی حاجات ہوں گی۔ اب یہ نماز کا طریقہ، یہ ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں 300 ٹائمز تسبیحات اربع پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ نماز فرائیڈے کے دن پڑھنے کے لیے بہت اچھا ہے، ظہر سے پہلے۔ پھر میں آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں کہ یہ وہ نماز ہے کہ جس کو آپ روز پڑھ سکتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کا کام نہیں بن رہا تھا۔ 40 دن کی نیت سے یہ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام پڑھو، اس کے بعد دیکھو کیا، اس سے زیادہ ریکمنڈڈ کوئی نماز نہیں، اولاد کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، جاب کے لیے، صحت کے لیے، ایسا کام بنتا ہے۔ یہ آج کی رات یہ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب پڑھنا، 2 رکعت آج کی رات سلامتی امام زمانہ کی نیت کرو کہ بس سلامتی امام زمانہ کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، نیم شعبان قربتاً الی اللہ۔ پھر یہ بولو 2 رکعت آج مردوں کی رہنا نماز مغفرت پڑھتا ہوں، نماز مغفرت۔ پہلی رکعت میں الحم اور سورہ قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں الحم اور سورہ انا اعطینا کل کوثر، بالکل فجر کی نماز کی طرح۔ بیوی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھاؤ، سارے اپنے رشتہ داروں کو، مرحومین کو تو بخشا سکتے۔ اس کے بعد 2 رکعت پڑھو نماز ہدیہ میت، قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں الحم کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھنا، دوسری رکعت میں الحم کے بعد سورہ کوثر پڑھنا۔ یہ نمازیں اس لیے بولا، اور جب تم اعمال شروع کرو تو when you start your اعمال، پہلی جو 2 رکعت نماز پڑھنا وہ شکر کی نماز پڑھنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہیلتھی آج رات کی رات صحت دے دی، ورنہ میں بیمار ہو جاتا، ورنہ مجھے کچھ ہو جاتا، میں آج کی رات کی فضیلتیں، آج کی رات کی برکتیں، رحمتیں نہیں لے سکتا تھا، تو نے مجھے ہیلتھی رکھا۔ اسی لیے پہلی جو نماز پڑھنا وہ شکر کی نماز پڑھنا، 2 رکعت بچوں سے بھی پڑھو۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہاری رحمتوں کو، نعمتوں کو بڑھا دے گا، آج کی رات کی فضیلت دے گا۔ اور سلوات ضرور پڑھنا، استغفار ضرور پڑھنا، کثرت سے سلوات پڑھو، نماز شب پڑھو۔ اور مین جو وقت ہے امام کی ولادت کا، صبح صادق سے پہلے، فجر سے پہلے امام کی ولادت ہوئی، بس 2 رکعت فجر کی نماز پڑھ کے، فجر کی نماز جیسے ہی تمہاری ختم ہوتی، اس نماز کے فوراً بعد شکر ادا کرو کہ آج کی صبح ہو گئی۔ 110 مرتبہ سلوات پڑھ کے امام حسن عسکری علیہ السلام اور بی بی نرجس خاتون کو، ہمارے امام کی والدین کو، پیرنٹس کو گفٹ کرو، مبارکباد دو کہ مولا یہ ہمارا تحفہ ہے، یہ آپ بچہ دنیا میں آیا، میرا امام دنیا میں آیا، ان کے لیے پڑھا۔ اس کے بعد منیمم 18 مرتبہ سلوات پڑھ کے زمانے کے امام کو ان کی برتھ ڈے کا گفٹ دو، 18 سلوات پڑھ کے مولا، میرے مولا کو، مظلوم بی بی زہرا کو دو کہ آپ کا بیٹا دنیا میں آیا، اللہ کے رسول اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کو دو، جناب ابو طالب بی بی فاطمہ بنت اسد کو دو، اور اس کے بعد امام حسن امام حسین سے لیتے ہوئے ذریت مولا حسین 11ویں امام تک جاؤ، سب کو مبارکباد دو۔ اور مبارکباد سلوات سے بہتر نہیں ہے دوستو، یہ اتنا بہترین موقع ہے کہ آپ کو سال بھر کا جو کچھ آپ کے پرابلمز ہے، جو کچھ آپ کے مسئلے ہیں، وہ آج کی رات اور کل کی صبح حل کر دینا۔ اور سارے مرحومین کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا کرو، اور امام سے قریب ہونے کے لیے، اور دعائے ندمہ صبح میں ضرور پڑھنا فجر کے بعد، اور جب بولنا الا متا ہارو فیکا یا مولا، مولا جلدی آ جاؤ، اس کے بعد دعا ہے پڑھو، بس